السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، اور عمران خان کی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر الیکشن جیتے جائیں، چاہے ووٹ ملے چاہے نہ ملے، لیکن کشمیر انتخابات جیتنے تو پورا فوکس ادھر ہے۔ اور ادھر ISPR فوج کے ترجمان بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات ہیں، سلیپر سیل متحرک ہو رہے ہیں، داسو پر کام بند کر دیا چینی کمپنی نے، اور افغانستان کے سفیر کی صاحبزادی اسلام آباد سے اغوا ہو گئی ہے، اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب باغ میں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر کشمیر میں PTI کی جیت، PTI کی حکومت بننے کی نوید سنا رہے ہیں۔ یعنی جن کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، داسو میں ہونا چاہیے تھا، وہ باغ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صرف وزیر داخلہ ہی نہیں، وزیر خارجہ، سنجیدگی کا عالم عمران خان صاحب کی حکومت کا کہ پچھلے چند دن سے جس طرح سے واقعات ہوئے ہیں، ایک واقعہ ہوا داسو والا جس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ چلیں وہ دریا کے کنارے ریت میں دب جائے گا معاملہ، باہر نکلے گی نہیں بات، کہ جیسے بس دنیا بندھی ہو گئی ہے، دنیا بیوقوف ہو گئی ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، KPK کی حکومت، اس کے بعد وفاقی حکومت نے، اور وزیر خارجہ صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ خارجی امور میں کتنے ایکسپرٹ ہیں، سارا کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ازبکستان میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ازبکوں سے زیادہ ازبکستان کو جانتا ہوں۔ مطلب کچھ بھی یہ کہہ لیتے ہیں، اور اپنے ملک میں معاملات یہ ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وفاقی دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے، ککھ نہیں پتہ۔ صحافی 90 سے زیادہ صحافی اس حکومت میں، وفاقی دارالحکومت میں تشدد کا نشانہ بن چکے، 90 سے زیادہ۔ اور وزیر داخلہ، وزیر اعظم، باقی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ان کی باتیں۔ تو آج جو معاملہ ہے وہ ہے ظاہر ہے پاکستان کے حالات کو لے کر۔ DG ISPR نے آج میڈیا سے بات کی ہے۔ انہوں نے ویسے تو بہت زیادہ باتیں کی ہیں، ظاہر افغانستان کی صورتحال، افغانستان میں را کا انفلوئنس، را کے سازشیں پاکستان کے خلاف، دیگر پاکستان دشمن جو قوتیں ہیں، TTP کے عزائم وغیرہ، سارا کچھ انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ لیکن انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی ہے، جو خطرے کی گھنٹی ہے ظاہر ہے، کیونکہ وہ سیکورٹی ادارے سے ان کا تعلق ہے، ان کے ترجمان ہیں فوج کے، اور جو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے دہشت گردی کی تو پاکستان میں ظاہر ہے اس کو فوج ہی نبٹتی ہے، فوجی جوان ہی، یا پہلے پولیس، اگر کوئی حالات خراب ہو جاتے تو پھر فوج۔ لیکن جن علاقوں میں افغانستان کا بارڈر ہے یا جو صورتحال وہاں پیدا ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے وہاں پر فوج ہے، تو ان کو، اور ظاہر ہے وہ ISI کی انفارمیشن وغیرہ ساری ان کے پاس ہی ہوتی ہے زیادہ، تو انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے امریکہ کے وہاں سے انخلا، اس کے بعد وہاں پہ جو انریسٹ شروع ہو گیا ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، طالبان وہاں پر علاقے فتح کر رہے ہیں، وہاں پر خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جو سلیپر سیل جو متحرک نہیں تھے، یا دہشت گرد گروہ جو متحرک نہیں تھے، وہ متحرک ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے۔ اب وہ متحرک ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے اور متحرک ہو سکتے ہیں کیا؟ ظاہر ہے کچھ چیزیں سامنے، کچھ سگنل، واقعات بھی انہوں نے بتایا کہ پیدر پہ جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، انہوں نے واقعات کی تعداد بھی بتائی دہشت گردی کے، چھوٹے بڑے واقعات کی، تو وہ ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر اپنی حکومت کا عالم یہ ہے کہ حکومت نے چین کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد چینی جو ہے انہوں نے اپنے تفتیش کار بھیج دیے، اور ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب آج جب چین کے جو سفیر ہیں، جب وہ جا رہے تھے وہاں پر جائے حادثہ پر، جائے واردات پر، جو بھی اس کو نام دے دے، کیونکہ ابھی وہ کہا جا رہا ہے، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ شواہد مل رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے، اور حادثے کی بھی بات کی جا رہی ہے، لہٰذا کچھ اس پہ ابھی جب تک چیز سامنے آ جائے، لیکن بہرحال تو وہ وہاں پر تفتیش کار بھی گئے، سارا کچھ ہوا، بجائے اس کے کہ وزیر داخلہ کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ صبح اٹھے ہیں، پریس کانفرنس کی ہے، کیونکہ انہوں نے کشمیر فتح کرنا تھا نا، آزاد کشمیر، تو آزاد کشمیر فتح کرنے کے لیے جو الیکشن میں فتح کرنا، ویسے تو آزاد کشمیر ہمارے پاس ہی ہے، اور مقبوضہ کشمیر ظاہر ہے اس کے لیے تو عمران خان صاحب نے اپنا نیریٹو بتا دیا کہ ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھی آزادی لے لو، ساڈے تو نہیں رہنا کہ بھائی اپنی کرنا۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں جانا تھا، تو صبح پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں جو باتیں شرم و شرمی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی کر گئے۔ وہ بات یہ ہے کہ جناب 15 چینی عہدیدار جو آئے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو۔ اچھا جی، اگر ہم
مطلب ہم اگر انٹرسٹ لیتے، ہم اگر سنجیدہ ہوتے، ہمیں اگر آزاد کشمیر کے انتخابات سے تھوڑی سی فرصت ہوتی، ہمیں اگر کوئی سنجیدہ وزیر اعظم میسر ہوتا، تو پھر وہ یہ کہتا کہ جناب آپ کو کوئی ضرورت نہیں الیکشن میں جانے کی، آپ بیٹھیں، آپ اس معاملے کو دیکھیں، آپ نے اسلام آباد میں بیٹھنا ہے، داسو جانا ہے، کہاں جانا ہے، آپ وہ کریں، میں خود دیکھ لوں گا، یا میری جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ نہیں، شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، بتاتے ہیں جناب 15 عہدیدار جو ہیں چینی وہ آئے ہیں تفتیش کے لیے، اور پھر چینی صدر نے چینی وزیر داخلہ کو ہدایت کی، اور پھر انہوں نے ان کی ہدایت پہ مجھ سے بات کی۔ یعنی حیران کن حد تک 14 تاریخ کو واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں وہ خود ان کو کوئی رپورٹ دے دیں، کوئی بتا دیں کہ ہم نے کتنی تحقیقات کی ہے، کہاں تک گیا معاملہ، نہیں۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ ہماری غیر سنجیدگی، یعنی ظاہر ہے ہماری حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے جو کمپنی ہے چینی، انہوں نے کام بند کر دیا جی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پہ کام نہیں کریں گے۔ چینی کمپنی ہے چائنا گیزوبا، انہوں نے خط لکھا ہماری حکومت کو کہ جی ہم داسو ڈیم پر کام بند کر رہے ہیں، اور تفتیش جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کی تصدیق کی ہے پی ڈی ہیں داسو ڈیم کے انوار الحق صاحب، پروجیکٹ ڈائریکٹر۔ انہوں نے کہا کہ جی بالکل، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کام بند کر دیا۔ انہوں نے کہا جی پاکستانی ملازمین جتنے وہ فارغ وہاں پر جو کام کر رہے ہیں، ظاہر سینکڑوں میں ہوں گے، داسو ڈیم پر کام چل رہا ہے، یا جتنے بھی ہوں گے وہ فارغ، ان کو ہم جو تنخواہیں جو تھی وہ دے دیں گے، اور جی پی فنڈ وغیرہ جو ان کے کاٹے گئے تھے وہ دے دیں گے، ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے کام بند کر دیا۔ اب یہ ایک واقعے کے بعد اتنا بڑا پروجیکٹ، عمران خان صاحب آپ روزانہ سنتے ہوں گے، ہر روزانہ لیکچر دیتے ہیں، جناب میں نے مطلب کام شروع کروا دیا ہے، تربیلا پر پہلی بار میں نے کام شروع کروا دیا، داسو پر میں نے کر دیا، یہ میں نے کر دیا، وہ میں نے کر دیا۔ اور سی پیک کے ایک چیئرمین بھی ہیں، وہ بھی حیرت انگیز طور پر چپ ہیں، ان کا بھی نہیں پتہ، وہ جو جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، وہ جو پیزا کمپنیاں بھی چلاتے ہیں، تو وہ بھی چپ ہیں، جن کے متعلق مریم نواز صاحب مسلسل سوال اٹھا رہی ہیں کہ وہ 36 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے، تو ان کا بھی کوئی ظاہر ہے کر رہے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن جب خود آ کے چینی اپنی وہاں پر تفتیش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہمارے نظام پر اعتماد نہیں ہے، اور ہماری حکومت کی غیر سنجیدگی کو وہ اچھے سے سمجھ گئے ہیں کہ یہ حکومت اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا نہیں ہو سکتا۔ جب کام بند ہو جائے، داسو پر کام انہوں نے بند کر دیا، تو پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پھر آہستہ آہستہ سی پیک پر سارا کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا، کیونکہ اس حکومت نے جب حالات کا اندازہ تھا تو اس کے بعد کوئی سنجیدگی دکھائی جاتی، کوئی سیکیورٹی، کوئی معاملات نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد پھر ہو جاتا ہے حادثہ۔ میں نے کل پرسوں بھی گزارش کی تھی، حادثہ ہو گیا، آپ جی کہہ دیں جی ہاں ہو گیا ہوا ہے، واردات ہے، دہشت گردی ہے، ملک دشمنوں نے کی ہے، سی پیک کے دشمنوں نے کی ہے، آپ یہ کہہ دیں۔ آپ ان کو کر رہے تھے، الو بنانے کی کوشش کر رہی تھی حکومت، وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ پرجوش قسم کا خطاب کرتے، انہوں نے پرجوش فون پھڑکا دیا یا رابطہ کر دیا، وہاں پر ادھر تھے، بلکہ ملاقات میں انہوں نے بتا دیا کہ جی نہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو حادثہ ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں موجود ہے، جب چائنا والے وہ داسو ڈیم پر کام کر رہے ہیں تو ان کے باقی لوگ بھی تو ہوں گے۔ تو میں نے کل بھی گزارش یہی کی تھی کہ انہوں نے تو بتا دیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے، اور ہماری میڈیا نے رپورٹ کر دیا، بی بی سی نے رپورٹ کیا، باقی ڈان نے رپورٹ کر دیا، سب نے بتایا لوکل لوگوں سے پوچھ کے کہ بھئی کیسے ہوا ہے، بس اڑی ہے، دھماکہ ہوا ہے، سارا کچھ۔ تو ہم ذرا چالاکیاں کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ ہماری اس چالاکیاں، اور ان چالاکیوں کے پیچھے کیا ہے، پیچھے ہے آزاد کشمیر کا الیکشن۔ عمران خان صاحب نے ان دنوں میں کیا کیا وہ میں چل کر بتاتا ہوں آگے۔ اور اب افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا ہوا ہے جی اسلام آباد سے، اور حیرت ہے نا کہ مطلب اسلام آباد کیپٹل پاکستان کا، وہاں پہ افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے پتہ ہے آپ کو کہ بھئی صورتحال کس طرف جا سکتی ہے، تو جو ٹارگٹ ہو سکتے ہیں ان کو، اور یہ تو انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں نا۔ شیخ رشید صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ جو بڑے عرصے سے چائنیز کے پیچھے، سی پیک کے پیچھے سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ کوئٹہ آپ کو یاد ہوگا ہوٹل سیرینا میں دھماکہ ہوا تھا، وہاں پر اس دھماکے کے لیے بھی وہاں پر پتہ چلا کہ جناب سی پیک کا انتہائی اہم ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا چائنا سے، وہ نشانہ تھا، لیکن بہرحال آگے کیونکہ ہوٹل کی سیکیورٹی تھی ان کو موقع نہیں ملا، وہ باہری پارکنگ میں جو دھماکہ ہو گیا، نقصان تو جانی ہوا، لیکن جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں کر سکے تھے، یہاں ٹارگٹ اچیو کر گئے۔ تو جب اب خود کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تب بھی آپ نے کہا، تب بھی رپورٹس یہی تھی کہ جناب وہ سی پیک ٹارگٹ تھا، تو بھائی اس کے بعد چائنیز کو سیکیورٹی دے دو،
اس کے بعد افغانستان کی صورتحال بنی تو افغان سفیر کو سیکورٹی دے دو، اب سیکورٹی دے دی، ان کی بیٹی اغوا ہوتی ہے. کتنا مطلب ایک سفیر کی صاحبزادی کا شارٹ ٹرم اغوا ہونا، اور اب یعنی پیغام ہی دینا نا، اغوا کر کے 5-6 گھنٹوں کے بعد ان کی بازیابی، اور اس کے بعد یہ دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے کیپٹل میں اسلام آباد میں. تو اور ظاہر اور پھر ہماری حکومت، جو میں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیا ہماری حکومت کیا کر رہی ہے جی. وزیر اعظم عمران خان صاحب سوموار کو، یعنی ادھر جانے سے پہلے، ازبکستان جانے سے پہلے انہوں نے ایک بڑی سی میٹنگ بلائی تھی. میٹنگ کیا تھی جی؟ میٹنگ اس پر نہیں تھی کہ امن و امان کی صورتحال کا کیا بنے گا، میٹنگ اس پر نہیں تھی کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، میٹنگ اس پر نہیں تھی کہ افغانستان کے اثرات پاکستان پر کہاں پڑیں گے. میٹنگ اس پر تھی کہ جی کشمیر میں، آزاد کشمیر میں ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہم کس طرح الیکشن جیت سکتے ہیں. سوموار کو لاہور آنا تھا، لاہور نہیں آئے تھے، اسلام آباد بیٹھے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو وہاں بلا لیا، باقی سب کو وہاں بلا لیا، پوری کابینہ، سارے لوگ، اور کہا کہ جناب اب مجھے پلاننگ کر کے دے دو کشمیر کا الیکشن کیسے جیتا جا سکتا ہے. سنجیدگی کا عالم میں بتا رہا ہوں وزیر اعظم کا. اور پھر ظاہر اس طرح کے حادثات، اس طرح کے واقعات، تو پھر یہ واقعہ کیونکہ بعد میں ہوا ہے داسو والا، یہ عالم ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا. اور عالم کیا مطلب آپ کو یاد تو ہوگا ہی کہ یہ جتنی سیکیورٹی کے ایشوز پر بریفنگس ہوئی ہیں ان کیمرہ، چاہے پچھلی آخری بریفنگ جو پارلیمانی کمیٹی کو دی گئی سیکیورٹی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کو، اس میں وزیر اعظم صاحب نہیں گئے تھے. اس سے پہلے گلگت بلتستان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی تھی، نہیں گئے. اس سے پہلے ایک اور بریفنگ تھی سیکیورٹی کے متعلق، وہاں پر 7 والے کمرے میں بیٹھے رہے، اپوزیشن کو بریفنگ دی گئی فوجی حکام کی طرف سے، نہیں گئے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور ان کی پوری کابینہ کا فوکس قومی سلامتی، خارجی داخلی معاملات ہیں ہی نہیں. انہوں نے کل گزارش کی تھی نا کہ جی وہ تو پھر ان کو پتہ ہے کہ جناب اگر حالات بگڑ جائیں گے تو پھر آرمی چیف چلے جائیں گے، جا کے ٹھیک کر رہیں گے، اور وہ جا کے اسکرو وغیرہ ٹھیک کراتے ہیں، ٹائٹ کراتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر اپنے برساتے ہیں، وہ ڈھول چھول بجاتے ہیں، ڈنگورے برساتے ہیں کہ جناب، ڈونگرے برساتے ہیں کہ جناب ہماری تو خارجہ پالیسی، واہ واہ بلے بلے، 92 کا ورلڈ کپ ہم جیت کر آ گئے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب وہاں سے آئے تھے ٹرمپ سے. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کو خطرہ ہے. سی پیک ایک پروجیکٹ بند ہو گیا ہے، آگے چل کر نہ جانے کیا عالم ہوگا. اور خطرہ کسی اور سے نہیں ہے، حکومت کے رویے سے ہے، حکومت کی سنجیدگی سے ہے. ممالک کے ساتھ ہم، پاکستان وہ ملک ہیں جو کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے ساتھ کا سامنا کر رہے ہیں. حکومتیں آئیں، دہشت گردی کے متعلق پالیسی بنی، نیشنل ایکشن پلان بنے، آپریشن رائے راست ہوا، آپریشن ضرب عضب ہوا، نہ جانے کتنے ہمارے سویلین شہید ہوئے، فوجی، پولیس اہلکار، ایف سی کے اہلکار، بڑی جانیں دی ہیں ہم لوگوں نے. پالیسی ہوتی ہے، حکومت کا فوکس ہوتا ہے. یہاں حکومت کا فوکس ہی نہیں ہے. فوکس کیا ہے جی؟ ظہیر الدین بابر پر فلم بناؤں گا. مطلب سوچ بندہ حد ہو، مطلب بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ والی سنجیدگی ہے کہ کہیں بھی جاتے ہیں ایک فلم لے آتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں وہ ایک وہ مطلب. تو بہرحال تو عالم جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. حکومت کے رویے بتا رہے ہیں کہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے، اور وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو نے جو خطرے کی گھنٹی نہیں ظاہر ہے، وہ ایک انہوں نے فیکچول ایک بات بتائی ہے کہ بھائی وہ پاکستان میں سلیپر سیلز جو ہیں ایکٹیو ہو سکتے ہیں، موجود ہیں. شیخ رشید صاحب نے خود کہا تھا 12 کوہ میں بیٹھیں، فلاں جگہ بیٹھیں، ان کی لاشیں آتی ہیں یہاں دفناتے ہیں، زخمی یہاں لے آ کر ان کا علاج معالجہ کراتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہے تو پھر اگر کشمیر الیکشن تو چلیں لڑ ہی لیں، لیکن ذرا ادھر بھی دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر چائنیز اگر اپنی پاکستان میں ہونے والے واقعے کی، دہشت گردی کے ایک واقعے کی یا حادثے کی تحقیقات خود کرنے آ رہے ہیں، تو پھر کم از کم یہ داخلہ کے وزارت کے لیے، داخلہ کے وزیر کے لیے جو کشمیر میں کھڑے ہو کے بلو بلو کہتا ہے، تو اس کے لیے تو کم از کم ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے. اور وہ وہاں کھڑے ہو کے پراؤڈلی تقریریں کر رہا ہے. حیران کن بات ہے جی. اب آخر میں اپنے مہربان جو ویڈیو اس پر کمنٹ کرتے ہیں ان کا ذکر ہو جائے. محمد علی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد والی بات پر خان صاحب کیسی خوبصورتی سے سوئنگ کر گئے، آخرکار فاسٹ بالر ہے نا. اچھا، اب وہ جو میں نے ویلاگ پہ گزارش کی تھی کہ اصل اثاثہ تو انسان کا اولاد ہوتا ہے، باقی دولت شولت دھن دولت یہ تو کوئی اثاثے معنی نہیں رکھتے نا. اگر کسی کا اللہ نہ کرے کسی کا بچہ کوئی بیمار ہوتا ہے، اغوا ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو سارا کچھ اپنا کہتے جی بیچ بوجھ کے بچہ اولاد بچا لو بھائی، جی انسان بچا لو. عمران خان صاحب کی اولاد جو ہے وہ باہر ہے، اور وہ جن کے کوئی پیسے ہیں باہر، کوئی دولت ہے، کوئی گھر ہے،
ان کو تانے دیتے ہیں، اپنے اولاد باہر اس طرف آتے نہیں ہیں۔ ہاں پہلے یہ کہتے تھے کہ ان کی اولادیں بھی باہر ہیں، تو پھر ان کو جب جواب ملا تو اولادیں تو آپ کی باہر ہیں، باقیوں تو کسی کی تو اس طرح باہر نہیں ہے ساری کی ساری، تو اس پر پھر چپ ہو گئے۔ اب وہ اولاد کا ذکر نہیں کرتے، اب وہ پھر واقعی سوئنگ کر جاتے ہیں کہ صرف گھروں تک رہتے ہیں اور اثاثوں تک رہتے ہیں کہ جن کے اثاثے اور ان کے کاروبار اور ان کی پراپرٹیز باہر ہیں۔ تو بالر ہیں، ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، ٹیمپرنگ حالات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ۔ اب یہ جو کشمیر الیکشن میں ٹیمپرنگ کا سوچ رہے ہیں، وہ جو سوموار کا اجلاس تھا اس میں یہی سوچا گیا تھا کہ ٹیمپرنگ ہو، اور ملک کے اندرونی حالات کے ساتھ بھی ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایون یہ جو داسو بس حادثہ ہے اس میں بھی ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی گئی نا، کہ ہوا کچھ بتایا کچھ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔